الحمد لله الذي أذل الكفر وشعائر الكفر وأعز المسلمين وشعائر الإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء العظام وعلى آله وأصحابه هم الكرام هم العظام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درود و سلام دا نظرانہ زبان و دل برکت حاصل کرن واسطے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیز مسلمان سنی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ساڈے پروردگار، ساڈے دلاں نوں ہدایت دے کے پھر گمراہی تو بچا کے رکھ. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے متعلق بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے. یہاں ایک نفیس نکتہ جو قرآن کریم نے رکھا ہے وہ بیان کرتا چلوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اکثر مقامات میں
الذین آمنوا کے ساتھ اہل تقوی ہونے کو بھی رکھا، لیکن یہاں پر صرف آمنو کا ذکر فرمایا گیا، تقوی کا ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مومن فاسق بھی ہو جائے نا، اس کے بارے میں دل کے اندر بغض اور کینہ اور غل، اس کی تباہی کی چاہت اگر دل میں ہے تو بندہ کامل الایمان نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اے ہمارے رب متقی مومنین کے بارے ہمارے دل میں کھوٹ نہ ہو، بلکہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ مومنین کے بارے دل میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی بغض اور کینہ کی اتنی نفی ہے کہ کسی فاسق کے ساتھ بھی بغض اور کینہ رکھنے کی اجازت کب؟ جب وہ ایمان پورا رکھتا ہے، ضروریات دین کو پورا مانتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان مقدس اوراق، اوراق مقدسہ بھی کہہ سکتے ہیں، مقدس اوراق بھی کہہ سکتے ہیں۔ مقدس اوراق فضائل و مسائل اور حالات اور واقعات۔ قبلہ والدنا الاقدس حضور قطب الارشاد، آپ کا لقب مبارک جو آپ کے منصب کے مطابق ہے وہ ہے قطب الارشاد۔ حضور قطب الارشاد علیہ الرحمہ کا منشور مبارک جو کہ آپ نے بارہا ذکر فرمایا، اور ادب کو پہلے ذکر فرماتے تھے اور کئی بار ذکر فرماتے تھے۔ فرمایا ہمارا منشور ادب ادب ادب، پھر غیرت اور پھر کفر کی مخالفت۔ کفر کی مخالفت پہلے گن لو، غیرت، ادب سب سے پہلے، اور 3 بار ذکر فرمانے میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب ایک بار ادب پورا کرو گے تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، جب دوسری بار کا ادب پورا کرو گے تو تمہارے متعلقین کا ایمان کامل ہو جائے گا، اور جب تیسرے مرحلے کا ادب پورا کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ تو آپ علیہ الرحمہ کی تعلیمات کی اشاعت کا فریضہ جو کہ روحانی اعتبار سے فقیر کے سپرد ہوا، آپ دوستوں سے بھی استدعا ہے کہ میرے لیے دعا گو رہا کریں کہ رب ذوالجلال اس فرض منصبی کو صحیح معنی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی بارگاہ میں بھی، حضور والا والدنا الاقدس کی بارگاہ میں بھی یہی عرض ہے کہ مینو ول نہیں توڑ نبھاون دا، سونا آپ نبھاویں، سونا آپ نبھاویں۔ عزیزان من، مقدس اوراق کیا ہے اس کو آپ جانتے ہیں، تعریف اس کی پہچان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ صفحہ، ہر وہ ورقہ، ہر وہ چیز، خواہ وہ کسی بھی جنس سے ہو، لکڑی، شیشہ، لوہا، کسی بھی طرح کپڑا، فلیکس، پینا فلیکس وغیرہ، جس پر دینی مقدس ذاتوں کے نام، دینی مقدس مقامات کے نام یا تصاویر، دینی مقدس کلام ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مقدس اوراق۔
اور یہ اوراق جو کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی اکثر کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ مقدس ہو۔ تو ان کی تعظیم یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اور اس تعظیم سے دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے، اور جب دل کا تقوی حاصل ہو جاتا ہے نا تو آدمی دل کا متقی قرار پاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جڑ سے تو سوکھ گئے ہوں، جن کی جڑ ختم ہو گئی ہو، لیکن دیکھنے میں اوپر سرسبز و شاداب اور کثیر الاوراق یعنی بہت زیادہ پتے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس چیز کو جاننے والے ہوتے ہیں، جن کی گہری نظر ہوتی ہے، وہ جڑ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جڑ خشک ہو چکی ہے اور یہ درخت گرنے والا ہے۔ اسی طرح تقوی جو ہے نا، تقوی دل کا ایک ہے، تقوی ظاہری، وہ ظاہری اعمال ہوتے ہیں، ظاہری عمل، داڑھی شریف آ گئی، پگ آ گئی، نماز پڑھن لگ پیا، بندہ اچھے کام کرن لگ پیا، یہ ظاہری تقوی ہونا، اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھے اقوال، اچھیاں گلاں، اچھیاں گفتگوਆਂ کرن لگ پیا، یہ ظاہری تقوی ہے۔ لیکن اس ظاہر دا باطن دل دا تقوی ہے۔ تو دل دا تقوی فرمایا مضبوط، دل کا تقوی کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ادب آئے گا، جب ادب آئے گا تو اس سے دل کا تقوی مضبوط ہوگا۔ اوپر سے اگرچہ آپ کو درخت ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس کے کوئی پتے وغیرہ نہیں ہیں، لیکن اگر دل کا تقوی پیدا ہو گیا ہے نا تو پھر وقت آئے گا بہار آ جائے گی۔ تو میرے پیارے، دل کا تقوی اگر کسی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کو ادب پر لگا دیں۔ لہٰذا کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ دل کے تقوی کا بیج آپ اس کے دل میں بولیں گے۔ اگر وہ اپنے دل کی زمین آپ کو دیتا ہے، باقی ساری زمین بنجر نظر آ رہی ہے آپ کو نا، لیکن دل کا ایک حصہ ٹکڑا اس بات کے لیے دے دیتا ہے کہ آپ یہ شاعر اللہ کی تعظیم اور اس ادب، یہ مقدسات دینیہ کے ادب کا بیج وہ اپنے دل میں بونے کے لیے وہاں گملہ یا آپ کا جو حصہ باغ لگانے کا ہے وہ آپ کو اگر دے دیتا ہے نا اتنا حصہ، تو اس کو دے دی، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بندہ مالی ہونا چاہیے، تو جے نسلن مالی لگا آ رہا ہوئے نا تو دیتے اعتماد کرنا چاہیے، کسے بنجر زمین دے ہوتے گیا بیٹھا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ تھے بوٹے لا کے آئے گا۔ تو عزیزان من، ظاہری تقوی کسی کے اندر پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنے پر وقت ضائع نہ کریں، دل کا تقوی پیدا کر دیں، وہ خود بخود ظاہری تقوی بھی لے آئے گا۔ تو فرمایا ادب جو ہے یہ دل کا تقوی پیدا کرتا ہے، جب دل کا تقوی پیدا ہو جائے گا غیرت بھی پیدا ہو جائے گی، جب دل کا تقوی پیدا ہو جائے گا کفر کی مخالفت بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو فضائل مقدس اوراق کے، اس کو اٹھانے کے، اس کو محفوظ کرنے کے، اس کی تعظیم کرنے کے، اس کے بارے میں دل کے اندر درد رکھنے کے فضائل، اس پر مال خرچ کرنے کے فضائل، وقت خرچ کرنے کے فضائل جو ہیں وہ فضائل بہت واضح ہیں۔ ہاں یہ مقدسات کے ادب کرنے والوں کے احوال، نہ کرنے والوں کے احوال، اس کام کو چھوڑنے والوں کے احوال، اب وہ دو قسم پر ہوتے ہیں۔
وہ دل کے احوال اور ظاہری احوال۔ جس کی باطنی نگاہ ہوگی وہ دل کے احوال دیکھ لے گا کہ یار یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے دل کا کیا حال ہے۔ اگر اس کے پاس ایسا چشمہ موجود ہے جس سے وہ دل کے حال کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کام کرنے سے دل کا یہ حال ہو جاتا ہے، اور فضیلت خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ اور ظاہری احوال وہ ظاہر بھی ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر اس میں وقت لگتا ہے، ہمیشہ باطن سے ظاہر میں کسی چیز کے ظاہر ہونے پر وقت لگتا ہے۔ تو مقدس اوراق اور مقدسات کی تعظیم کے جو فضائل ہیں اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کو کرنے والے کے جو احوال ہیں نا وہ خود فضائل ظاہر کر دیں گے۔ یا یہ کام کر کے دیکھ لیں یا کام کرنے والوں کو دیکھ لیں، کام چھوڑ کر دیکھ لیں، کام چھوڑنے والوں کو دیکھ لیں، اس کی فضیلت خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ اس کے کچھ مسائل ذکر کرتا ہوں جو کہ اصول شرع سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان من، یہ کام کوئی اتنا نازک، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ دین متین کی بنیادیں قائم کرنے کا کام ہے، لہٰذا یہ اس کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے۔ ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور ہر کام کی عظمت کے اعتبار سے اس کے مقابل سامنے آنے والی رکاوٹیں اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پر کوئی سامنے سے بلڈوزر آ رہا ہو تو اس بلڈوزر کو روکنے کے لیے بھی تو سامنے سے کوئی طاقتور چیز ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ جو مقدس اوراق اور مقدسات کی تعظیم کا کام ہے نا، اس کو ہم مسلمان اگرچہ اتنا نہیں سمجھتے، لیکن کفار ناہنجار کے نظاموں کو مضبوط کرنے والی خفیہ طاقتیں وہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کام کتنا زوراور ہے، اور اس کام نے ہمارے نظام کی عمارتوں کی بنیادیں کس طرح اکھیڑ پھینکنی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس کی رکاوٹ کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے۔ مقدسات اور آکے مقدسہ کی توہین معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور صرف ہمارے معاشرے میں، یہاں ہمارے سے مراد ہے پاک و ہند کے دیار میں نہیں، بلکہ اس وقت یہ وبال عالمی بن چکا ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ تو عزیزان من، ایسے پرفتن ماحول میں ہمارے والدنا الاقدس حضور قطب الارشاد علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں ایسی رہنمائی فرمائی، ایسی مجددانہ رہنمائی فرمائی کہ جس کی مثال کم ملتی ہے۔ آپ حضور نے اس پر بہت قربانیاں دی۔ سب سے پہلا قرآن محل شریف سن 2000 میں یا 2002 میں دیپال پور کے اندر، سن 2002 میں دیپال پور کے اندر جناب محترم محمد یونس صاحب اور جناب محترم محمد یوسف صاحب ہمارے عزیز بھی ہیں، ان کے صاحبزادے مولانا مفتی ریاض احمد صاحب اور مولانا مفتی ممتاز احمد صاحب، یہ ہمارے درس نظامی کے فاضل مدرس ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں مدرسین علماء سے دور رکھا گیا ہے، ہماری عوام کو، اور نرسوں کے
نرغے میں ڈالا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر علمیت کی بہت کمی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فقیر کو یہ ایک فریضہ سونپا گیا ہے، تنزیہ النظر فی توضیح الفکر۔ صاحب علم لوگ جانیں گے اس کو، میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں۔ قبلہ حضرت صاحب کی طرف سے روحانی طور پر یہ فقیر کو یہ فریضہ سونپا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے فکر پیش کیا ہے نا، انشاءاللہ تعالی اس کی تنویر و توضیح کے لیے فقیر اذہان کو صاف کرے گا۔ یہ جو دو مفتیان کرام میں نے جن کے نام لیے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے۔ ان کے والد پاک والد ماجد اور ان کے تایا جی، انہوں نے مل کر حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کرائے پر ہیں، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں اور مکان بنا کر دیتے ہیں، آپ ہمارے ہاں دیپال پر تشریف لائیں۔ پپلی پہاڑ روڈ پر یہ ان کی رہائش گاہ ہے۔ تو آپ حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ خود کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مرید کا تو یہی سارا جو ہے نا زور ہوتا ہے کہ میرا پیر خوش ہو جائے، تے اساں تے تہاڈی خوشی چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جو جگہ مجھے دینی ہے وہاں قرآن محل بنا دو اور مدرسہ بنا دو۔ میں فرمایا جب تک قرآن پاک کے محلات نہیں بنوا لوں گا تب تک اپنا گھر نہیں بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے زمین کی پیشکش کی۔ اگر زمین کی لالچ ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ کہہ دیتے یہ زمین بیچ کر پیسے ہمیں دے دیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ زمین ہمارے نام لگوا دیں، لیکن نہیں، اس مرد خدا کو جس چیز کی ضرورت تھی اس نے وہ ذکر کر دی۔ تو پہلا قرآن محل شریف وہاں پر ان دوستوں نے تعمیر کیا، اس کے افتتاح پر بھی ہم گئے، دعائے خیر ہوئی، اور آپ حضور اس دن بہت خوش تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا مجھے آج خوشی ہو رہی ہے اتنا زندگی میں مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کام چلتا رہا، رفتہ رفتہ کئی قرآن محلات بن گئے۔ تو چنانچہ اوراق مبارک جو کٹھے کیے جاتے ہیں وہ متعدد قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جو شہید شدہ ہوتے ہیں پارا جات، وہ بطور دفن قرآن محلات میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی قرآن پاک کے اوراق مبارک ہوتے ہیں جو معاذ اللہ غلاظت آلود ملتے ہیں، اخبارات، پینا فلیکسز، دیگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو قرآن محل میں رکھنا وہ بالکل ہی شرعاً عقلاً عرفاً مناسب نہیں ہوتا۔ تو پھر ان کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ کیونکہ تدفین تو قرآن کریم کی بھی مشکل ہوئی پڑی ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی مجددانہ صلاحیت کے پیش نظر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک صوفیاء کرام کو فیضان نبوت کا صدقہ، جو مرشد کامل اور مجدد وقت کو دل کی رہنمائی ملتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو الہام کہتے ہیں، تو الہام کے ذریعے آپ نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ اس کو بذریعہ احراق، جس کو آج کل ہم بذریعہ انتقال نور کا لفظ بولتے ہیں، اور اس میں میں شکر گزار ہوں ان اپنے احباب کا جنہوں نے یہ لفظ مجھے دیا۔ یہ انتقال نور کا لفظ یہ کچھ دوست ہیں ان کا دیا ہوا ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لفظ بہت پیارا ہے۔ تو یہ انتقال نور کا جو عمل ہے بذریعہ احراق، جلا کر محفوظ کرنا، شہید کرنا، شہید کر کے تو اوراق مبارک کا وجود ختم کر دینا، جس سے کلام محفوظ ہو جائے، تو اس طریقے سے پھر محفوظ کرنے کا۔ اب یہ کام کچھ وجوہ سے کافی خطرناک تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کفار ناہنجار کی خفیہ طاقتیں اس کو مزید مشکل کرنے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک تو ہمارے یہاں پاک و ہند یار میں
کچھ ہندو شریروں کے ذریعے انگریزی سامراج کے تسلط کے بعد کچھ شریر ہندوؤں کے ذریعے قرآن کریم کو توہین کے طور پر جلوایا گیا۔ شاید ان ملونوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہم نے ان اوراق مقدسہ کی اس قدر توہین کروانی ہے، اور اوراق مقدسہ کے تحفظ کا یہ اسلامی طریقہ ہے، تو اس طریقے کو جب ہم معاشرے میں توہین کر کے تو عرف کے اندر ہم اس کو توہین بنا دیں گے، تو یہ طریقہ مسلمانوں کے پاس باقی نہیں بچے گا۔ اس طرح توہین کا دائرہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ان کی سازش تھی۔ تو کچھ ہندوؤں کے ذریعے، اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ کفار ناہنجار کے ذریعے، ابھی حال ہی میں واقعہ سویڈن کا گزرا ہے کہ ان کے کورٹ نے باقاعدہ طور پر ایک کیس جو ہے اس کے اندر ایک نصرانی نے، جس کو چوڑا کہتے ہیں ہم، اس نے جناب وہ کیس جیتا اس ملعون نے، اور قرآن پاک کو شہید۔ اب وہاں پر سنا ہے کہ ایک مسلمان نے یہ کیس دائر کیا ہے اسی عدالت اس کچہری میں، کورٹ میں، کہ مجھے بھی بائبل جلانے کی اجازت دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز غلط ہے، لیکن یہ الزام کے طور پر اس نے کیا ہوگا۔ کیا کیا ہوگا؟ الزام کے طور پر، کیونکہ بائبل محرف ہے اور شرعی طور پر اس کو جلانا کفر نہیں ہے، اور وہ اس کو جلانے کو توہین سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ یورپ، وہ ملعون، وہ کفار جو کتے کہتے ہیں اظہار آزادی رائے کا حق دیا جائے، کیا وہ خبیث خنزیر اب بائبل کو جلانے کی اجازت دیتے ہیں؟ یا ان کا قانون ان کی شرمگاہوں میں داخل ہو جائے گا؟ اے مردودو، او یہود و نصارا اور ان کے ٹٹو غلام اور غلام حکمرانوں اور لعنتیوں، تم یہاں پر اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم کہیں پر قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش تھی کہ جلانے کے امر کو توہین کر کے پیش کیا جائے، تاکہ لوگ آسان طریقے سے دور ہو جائیں، اور اس طرح سے کھل کر ہمیں مقدسات کی توہین کا موقع ہاتھ آ جائے گا، کیونکہ نشر و اشاعت کے اندر بھی توہین ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مقدس اوراق کی کثرت کے اعتبار سے، تکثیر کے اعتبار سے بھی توہین ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جو تحفیظ محفوظ کرنے کا آسان ترین حل ہے، اس کو اتنا توہین بنا کر پیش کر دو کہ خود مسلمان بھی اس کو توہین جاننے لگیں۔ اس حوالے سے فقیر نے متعدد بار قرآن پنجاب بورڈ کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ اس وقت مولانا غلام محمد سیالوی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو بخش کرے، وہ کم از کم ہم نوائی کرتے تھے مقدس اوراق کے حوالے سے، وہ چیئرمین تھے قرآن پنجاب بورڈ کے۔ تو ان سے میری کئی بار مجلس ہوئی، جس کے اندر انہوں نے آخر میں مجھے یہ ایک بات کہی کہ آپ کی بات درست ہے۔ میں نے اس حوالے سے متعدد علماء سے بات کی ہے، تو ایک خدشہ انہوں نے ظاہر کیا۔ مفتی سیالوی صاحب نے، وہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیال شریف،
ان کے دست حق پرست پر بیعت تھے، اور حقیقت بات ہے کہ وہ درد رکھنے والے انسان تھے۔ تو میں نے کہا کہ کیا خدشہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اگر اس حوالے سے ہم قانون سازی کرتے ہیں نا کہ غلاظت آلود قرآن کریم کو شہید کیا جا سکتا ہے، اگر ہم اس کو برملا قانون بنا دیتے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ کفار، ناہنجار اور توہین کی سازش کرنے والے لوگ، ان کو مزید توہین کا موقع مل جائے گا۔ کیا کہ ایک وہ غلاظت میں لتھیڑیں گے، اس کے بعد جلا دیں گے، اور اس طرح سے قانون بنا ہوا ہوگا اور وہ بچ جایا کریں گے، عدالتوں میں جا کر عدالت ان کو ریلیف دے دیا کرے گی، وہ یہ بہانہ بنا دیا کریں گے کہ کہیں سے غلاظت آلود ہمیں ملا تھا اور ہم نے اس کو جلا کر محفوظ کر دیا، اور ادھر سے قانون پاس ہوا پڑا ہوگا عدالت میں کہ غلاظت آلود جو ہے اور آگ پاک ان کو جلا کر محفوظ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے اندر کا کینہ، اندر کا بغض قرآن کریم کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اس کے اظہار کا ایک قانونی راستہ مل جائے گا۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا پھر ہمیں حل بتائیں۔ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کے ساتھ، لیکن وہ موصوف سیالوی صاحب، علامہ سیالوی صاحب جو ہے ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے درخواستیں بھیج دی تھیں، وفاق کو درخواستیں بھیج دی تھیں کہ یہ عالمی تنظیم تحفظ اوراق اس طرح سے کام سر انجام دے رہی ہے، تو آپ ان کی بات کو سنیں۔ تاہم وہ جا کر پھر ہمارا کام ہوا، یہ عمران خان کے دور میں وفاقی وزیر تھے علی محمد خان، وہ پارلیمانی وزیر تھے، ان کے سیکٹری حافظ محمد عاصم، اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ کو پارلیمانی وزیر ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں، میرے والد الاقدس علیہ الرحمہ، اس نے بتایا کہ اس طرح کوئی مقدس اوراق کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اور اپلیکیشنیں آئی ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے والد بزرگوار سے اجازت لوں گا، اس کے بعد میں آؤں گا۔ حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گیا، آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارک پڑھی کہ جب یہ کھاتے پیتے جو گھرانے والے اور وزراء حکماء ہوتے ہیں نا، حکام ہوتے ہیں، ان تک حق کا پیغام پہنچا دیا جائے، پھر فرمایا یا انقلاب آ جاتا ہے یا عذاب آ جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ یہ فرض نبھانے کے لیے جائیں، ان سے کوئی امید نہ رکھیں، لیکن یہ فرض نبھانے، اس فرض نبھانے کی غرض سے جائیں، امرنا مترفیہا، کہ ان کو جا کر اپنا پیغام سنائیں اور ان کو حل بتا کر آئیں، تاکہ کل قیامت والے دن یہ ارباب اقتدار یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ خیر میں گیا، وہ پارلیمانی امور نے، اس نے وزیر مذہبی امور کو لیٹر لکھا اسی وقت، تو پھر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب سید زادے بھی ہیں اور صاحب سلسلہ ہیں، پشاور کے ہیں، تو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور رہ چکے ہیں عمران خان کے دور میں۔ ٹھیک، ان باتوں سے میں لعنتی نظام جمہوریت کی حمایت نہیں کر رہا، بات سمجھ رہا، وہی اپنا فریضہ نبھا رہا ہوں کہ بھائی کہیں یہ بیج بونے سے ہو سکتا ہے درخت اگائے۔ تو پھر انہوں نے بلایا وہیں اپنے پارلیمان ہاؤس میں، اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ان کے سیکٹری تھے، انہوں نے ان سے ہماری میٹنگ کرائی، تقریباً 2 گھنٹے تک ہماری میٹنگ جاری رہی، اور آل پاکستان تحفظ اوراق یونین کے جو ممبران تھے وہ وہاں پر مدعو ہوئے، اور سید حسن احمد بخاری اور فقیر کی وساطت سے سب کو دعوت نامے بھیجے گئے۔ خیر وہاں پر بھی یہ باتیں ہوئیں ساری، تو انہوں نے پھر ہمیں یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کام بالکل برحق ہے، شریعت کے مطابق ہے، لیکن اس کے لیے آپ ایک منظم طریقہ اختیار کر لیں۔
وہ کیا انہوں نے یہ معذرت کی کہ ہم اس کو مستقل طور پر قانون بنا کر، تو یہ اس وجہ سے ہم جو ہے نا شائع نہیں کر سکتے، اور نہ ہم قانون لاگو کرنے والے اداروں کو قانونی طور پر لیٹر بھیج سکتے ہیں۔ ہاں ہم نجی سطح پر جو ہے نجی طور پر ہم جتنے بھی ہمارے ڈی سی اوز ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم جتنے بھی ہمارے کمشنرز ہیں یا ڈپٹی کمشنرز ہیں اضلاع کے، ہم ان کو آپ کی تنظیم کے بارے میں کہہ دیں گے کہ یہ تنظیم جو ہے نا شرعی اعتبار سے درست کام کر رہی ہے، فریضہ نبھا رہی ہے، تو ان کے جو ممبران آئیں آپ کے پاس ذیلی عہدیداران، تو ان کی بات کو سنیں۔ اس حوالے سے فقیر نے پھر ایک تنظیم سازی کی، عالمی تنظیم تحفظ اوراق نام پہلے ہی رکھا جا چکا تھا، تو پھر ذیلی سطح پر میں نے کئی بار سٹیٹس بھی لگائے، پیغام بھی بھیجے، لیکن ہماری آواز کو ہر وقت ہر دور میں دبایا جاتا رہا۔ خیر یہ حق کی آواز ہے، کیسے دب سکتی ہے؟ ہم نے وہ تنظیم سازی کی، اضلاع مختلف اضلاع کے اندر ہم نے ممبرز بنائے اور ہم نے ناظم مقرر کیے، اور یہ سارا کچھ 2018 کی بات ہے، 2018 اور 19 کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو مرا کا تقرر ہوا نا، یہ تو بعد میں ہوا ہے یہاں آستانہ امام آباد شریف میں، غالباً 2022 یا میرے خیال 2022 یا 21 کے یہاں امام آباد شریف میں ہم نے جو ناظمین مقرر کیے تھے وہ شعبہ مالیات کے لیے نہیں تھے، وہ شعبہ تحفظ اوراق کے تھے۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا، جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اپنے ڈی سی اوز کو بھی آگاہ کر دیں گے، اے سی صاحبان ہمارے ڈپٹی کمشنر جو ہیں ہمارے، ان کو ہم کہہ دیں گے آپ اپنے ذیلی عہدیداران ان کے پاس بھیجیں، وہ ان کو اپنا طریقہ کار بتائیں، ان کو اعتماد میں لیں، اپنے فتاوی جات دکھائیں، اپنے کام کی طریقہ کار دکھائیں، تو وہ ان کو انشاءاللہ العزیز قانونی حل بتائیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جتنا ہو سکے تشہیر اور آگہی کا کام کریں، تمام اختلافات جو ہیں آپ کے دیگر جماعتوں کے ساتھ، مسالک والوں کے ساتھ، ان اختلافات کو ایک مرتبہ ایک طرف رکھ کر محض مقدس اوراق کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم نوا بنائیں۔ یہ اچھا مشورہ تھا ان کا، یہ کوئی غلط مشورہ تو نہیں تھا۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جتنی بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں یا جتنی بھی مذہبی کہلانے والے لوگ ہیں، وکلاء برادری ہے یا صحافی برادری ہے، ٹھیک ہے، تاجر برادری ہے، ایسے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائے۔ تو اس کے لیے ہم نے سوشل ورکر اپنے مقرر کیے، قائم کیے، کوشش کی کہ جناب ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آگاہی دیں، اپنا طریقہ کار سمجھائیں۔ اور مقدس اوراق کے حوالے سے پچھلے دنوں میں ملتان جو حادثہ ہوا، اس میں جو ڈی جی ملتان تھے، مختصر کرتا ہوں، ڈی جی ملتان نے، افضل صاحب یہاں پر موجود ہوں گے، تو ان کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ جہاں کہیں سے آپ کہیں علاقے سے ایسے غلیظ نعوذ باللہ من ذالک مقام سے، جو غلاظت آلود مقام ہوتے ہیں، وہاں سے جو اوراق مبارک نکال کر لاتے ہیں نا، تو ان کو یوں ہی انفرادی طور پر یہ جلا کر محفوظ کرنے کی بجائے، اگر کیا ہی اچھا ہے کہ اس علاقے کے مسجد والے جو ہیں، وہ کسی بھی کی بھی مسجد ہے، اس علاقے کے مسجد والے جو ہیں، ان مسجد والوں کو، مسجد کمیٹی کو اعتماد میں لیں، امام مسجد کو اعتماد میں لیں، ان کو بتائیں جناب وہاں پر جو ممبرز ہوتے ہیں، کونسلرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو عوامی حلقے کے نمائندگان ہوتے ہیں، ان کو ملیں، ان کو کہیں کہ جناب یہ ہم مقدس اوراق فلاں جگہ سے لائے، یہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس شرعی فتاوی جات ہے، آئیں، اگر آپ کو کوئی تحفظ ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، تو آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، کل جل کے یہ علماء کرام جنہوں نے یہ فتاوی جات دیے ہیں، ملتان انوار العلوم یہ جنوبی پنجاب میں جامعہ نعیمیہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو یہاں پر یہ سنیوں کا ادارہ ہے نا، جامعہ نعیمیہ، تو جیسے یہ ادارہ حیثیت رکھتا ہے نا، ویسے وہ انوار العلوم جنوبی پنجاب کے لیے حیثیت رکھتا ہے، فقہی مسائل میں، کیا
فقہی مسائل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اتنے بڑے بڑے آپ کے پاس فتاوی جات اداروں کے موجود ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علاقے کے معزز جو لوگ ہیں، معززان علاقہ، معززین علاقہ جن کو بولا جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، معزز کی جگہ معزز بول سکتے ہیں، اچھا معززین علاقہ جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ مالی تعاون نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ وہ جائیں گے نہیں اور آگ پاک اٹھانے کے لیے، لیکن اتنی ایک کوشش کے ساتھ لوگ آپ کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں نہیں بنائیں گے۔ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس کام کے لیے تو ہمیں کسی کافر سے مدد لینی پڑے تو جائز ہے۔ تحفظ اور آگ یعنی انسداد اہانت کے اندر، توہین روکنے کے اندر ہم انسداد اہانت یعنی کافر سے بھی ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کر۔ اس میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے دل میں، جب ہم چنگی امر صدو پہ رہتے تھے نا، رہائش گاہ جٹ برادری کی رہائش گاہ تھی نا، کرائے پر رہتے تھے، تو ریس کورس ہے ساتھ پاس میں، ریس کورس کے پاس ایک کباڑ خانہ تھا، اس کباڑ خانے میں ایک نصرانی کام کرتا تھا۔ وہ نصرانی اپنے کباڑ خانے سے نا، وہ ہوا اس طرح کہ وہاں پر کوئی درویش گیا کباڑ بیچنے کے لیے، کباڑ بیچنے کے لیے گیا تو اس نے وہ کچھ اور آگ پڑے دیکھے تو اس نے وہ پیسے جو کباڑ والے تھے اس کو دے کر تو وہ کتابیں جو ہیں وہ لے لی۔ اب وہ جو کام کرنے والا تھا نا وہ نصرانی تھا، وہاں جو کباڑ خانے والا تھا وہ مسلمان کلمہ گو تھا، اور جو کام کرنے والا تھا وہ، اس نے کہا یہ کیا ہے، کیوں اس کو لے رہا ہے تو، کباڑ بیچنے آیا ہے، کوئی چیز خرید، یہ کیا؟ اس نے کہا یہی میری چیز ہے۔ تو اس نے پھر وہ بات بتائی، اس نصرانی کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اچھا، وہ نصرانی پھر کیا کرتا تھا کہ ہفتے میں 2 یا 3 بار چکر لگاتا تھا، ایک توڑا بھر کے نا اور آگ پاک کا، تو وہ لے آتا تھا، اور وہ بتاتا تھا کہ کبھی کبھی میں چوری بھی اٹھا لیتا ہوں نا مالک سے۔ تو حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا یہ تیرا چوری کرنا کوئی جرم نہیں ہے، تو چوری بھی اٹھا لیا کر۔ اچھا، آپ نا اس کو فی توڑا 50 روپے دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک توڑے کے 50 روپے دیتے تھے۔ نصرانی تھا، جب بھی آتا تھا اس کو کھانا پانی بھی دیا جاتا تھا، چارپائی پر بٹھایا جاتا تھا، اور وہ توڑا اس سے لے کر، خالی توڑا اس کو دے کر ساتھ میں 50 روپے دے دیے جاتے تھے۔ یہ آپ کی طرف سے حکم تھا۔ کسی نے کہا اس کی حالت دیکھ کر نا کہ حضور یہ تو نشہ کرتا ہے، اس کی حالت بتاتی ہے، آپ جو اس کو پیسے دیتے ہیں یہ تو نشہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بابا اسی او دے نشے لئی نہیں، اسی اپنے نشے پورے کرن لئی پیسے دے رہے ہیں۔ تو انسداد اہانت کے لیے استعانت من الکفار بھی جائز ہے۔ کوئی بھی آدمی فقیہ اصول شرع فقہ جاننے والا اگر میرے ساتھ اس پر کلام کرنا چاہے تو فقیر ثابت کرے گا کہ انسداد اہانت کے لیے استعانت من الکفار شرائط کے ساتھ کیسے کیسے جائز ہے، اور یہ حضرت صاحب قبلہ کا طریقہ بھی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا تو نشے دی گل کرنا ہے، میں یہ سمجھنا وہاں انہوں رب اسے کام دی برکت نال ایمان دے دے گا، تو نشے دی گل کرنا ہے۔ فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں تعظیم دی برکت کی۔ اچھا، تو عزیزان من اس طریقے سے انہوں نے بتایا، تو اس کا یہ میرا ایک سلسلہ تھا جس سلسلے کی وجہ سے میں آپ حضور کی حیات طیبہ میں بھی مختلف مساجد میں گیا۔ جب ہمارے ساتھ یہاں حادثہ ہوا، ٹھیک ہے، پریشان تو نہیں ہو گیا، تھک تو نہیں گئے، فضائل و مسائل اور حالات اور واقعات موضوع پر ہی بات ہو رہی ہے، موضوع سے باہر نہیں ہے، اس میں کئی اسباق ہیں۔ اچھا، تو آپ یہاں پر جو حادثہ نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ اور آگ مبارک شہید کرنے کے حوالے سے، تو بھئی ہم اس میں بھی اہل علاقہ کے شکر گزار ہیں، یقین جانیے کیا کہ اس میں ہماری ایک خطا تھی
کہ اوراق پاک شہید کرتے ہوئے دوستوں نے خیال نہیں کیا، توڑے کو علیحدہ علیحدہ، توڑے میں سے اوراق علیحدہ علیحدہ نہیں کیے، اور اوراق مبارک جو ہیں وہ کچھ راکھ مبارک اڑ کر، یہ پچھلے ہمارے ہمسائے ہیں تو ان کی وہ جو نالی تھی نا اس میں جا گرے اوراق مبارک، اور انہوں نے خیر اس وقت کچھ رنگ اور دے دیا گیا تھا معاملے کو۔ اب انشاءاللہ تعالی یہی اسی علاقے والے قرآن محل بھی بنائیں گے اور اوراق پاک شہید کرنے کا بھی کام کریں گے۔ اچھا تو آپ نے مجھے فرمایا محمد سائیں ایویں بندہ کسے ہور دے نہ غضبناک ہوئی جایا کرے، اپنے گریبان وچ بھی جھانکیا کرے۔ فرمایا ساڈے درویشاں دی یہ غلطیاں ہیں۔ فرمایا یہ کام ایسا کام ہے، اس کام کی وجہ سے تو تکالیف اور مصائب ٹلتے ہیں، آتے نہیں، اگر آئے ہیں تو سمجھ لیں کہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کوتاہی کو دور کیا جائے۔ وہ پھر ہم نے ایسا کیا کہ یہاں سے کام روک کر تو ہم نے وہ پنڈی سٹاپ قبرستان تھا وہاں پر بحفاظت، یہ اس مرتبہ حضرت صاحب قبلہ کو جب پتہ چلا کہ وہاں جو ٹینکی ہے انتقال نور کا پلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں، شہید کرنے کی جو ایک کمرہ بنایا گیا ہے اس کی تعمیر نو مقصود تھی، تو عرفان صاحب نے دعا کے لیے کہا، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس وقت 3500 روپے آپ کی جیب میں تھے، آپ نے وہ پکڑا دیے عرفان صاحب کو کہ یہ میرا حصہ بھی شامل کر دو اور اس کی تعمیر نو کرو۔ تقریباً 9 سے 10 لاکھ روپے کی لاگت لگا کر جو اب کی ٹینکی ہے جس کو ہم نے تعمیر کیا ہے، جس کو کچھ منہدم کر دیا گیا ہے، کچھ گرا دیا گیا ہے۔ چلیں اچھا تو وہ کام وہاں منتقل کیا گیا تھا کہ وہ مقام محفوظ تھا، قبرستان تھا، ارد گرد کوئی رہائش آبادی گٹر وغیرہ کا نظام نہیں ہے، اگر کوئی ورق اڑتا بھی تو وہ درختوں میں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں تحلیل ہو جاتا ہے یا قبرستان میں رہتا ہے، قبرستان سے باہر نہیں جاتا۔ تو یہاں کہنا میں جب ہمیں لے کر گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ کو کہ آپ کو ہم نہیں ساتھ لے جانا چاہتے، لیکن آپ نے فرمایا جتے میرا محمد سائیں جائے گا میں بھی اتھے جاواں گا۔ آپ پھر بعد میں گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے نا وہاں کانا تھانہ میں تشریف لے آئے، ہم سے پہلے ہی وہاں پر کچھ دوست ہمارے تشریف فرماتے حوالات کے اندر، خیر بات چیت ہوئی۔ وہاں پر آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ بھائی تم اگر یہ کہتے ہو کہ جلانا شرعی طریقہ نہیں تو اٹھانا تو ٹھیک ہے نا، ہم جو اٹھانے والا کام کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نا۔ فرمایا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اٹھا کر تمہیں دیتے جائیں گے، تم اس کو شرعی طریقے سے محفوظ کر لینا۔ یہ آپ نے نہیں فرمایا تھا معاذ اللہ کہ ہم اٹھائیں گے نہیں، آپ نے فرمایا تھا ہم جلائیں گے نہیں، اٹھا کر تمہیں دیتے جائیں گے۔ اس بات پر میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سامنے میری دینی کتب پڑھی ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کے اندر آیات ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ بتا سکتا ہوں، اور وہ لوگ جو وہاں اس وقت موجود تھے وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم اٹھائیں گے نہیں۔ کیوں آپ نے فرمایا تھا اس کو ہم نہ اٹھانے کو کفر جانتے ہیں، اٹھانا فرض ایمان سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارا سر اتر سکتا ہے لیکن ہم نے اٹھانا ضرور ہے۔ تو یہ تعجیزاً اس کو کہتے ہیں الزام خصم کے طور پر کسی کو عاجز کرنے کے لیے یہ حکم کر دینا۔ آپ نے فرمایا بابا ہم اٹھائیں گے اور آپ کو بھیج دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ معاملہ جب بنا اس کے بعد جو جنوری کا مہینہ آیا تو کیا نہر سے مقدس اوراق نہیں اٹھائے گئے تھے؟ بتائیں۔ اچھا نہر سے مقدس اوراق اٹھا کر یہاں پیر عمران صاحب، بھائی عمران صاحب بیٹھے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، تو ان کو حضرت صاحب قبلہ نے حکم فرمایا کہ یہ پک اپ گاڑی جو صرف قرآن پاک نکلے ہیں یہ پک اپ گاڑی بھریں اور بھر کر دھلو کی ہر مسجد کے سامنے کھڑی کریں، اور کھڑی کر کے نمازیوں کو بلائیں، امام مسجد کو بلائیں، سپیکر میں اعلان کریں کہ لیں جی ہم اوراق پاک لے آئے ہیں، اب تم اپنے مفتیان کرام سے پوچھ کر شرعی طریقے سے محفوظ کریں۔ تو ہر امام مسجد نے کہا بھئی تہاڈا ہی کام ہے، تسی بہتر جان دے ہو۔
اس کے بعد پھر آپ نے شہزادے میں بھیجا، اس کے بعد کہنا میں گئے، کہنا امام مسجد جو اس کے ساتھ ہے تھانے کے ساتھ، تھانے والوں سے بات کی، سب کچھ ہوا، تھانے والے SHO نے بڑی بات کی، اس نے کہا اس وقت جو منشی تھا تھانے میں نا اور سب انسپیکٹر، انہوں نے کہا کہ جناب سانو پتہ ہے تسی حق دے ہو، سانو پہلے بھی پتہ سی تسی حق دے سو، لیکن پبلک ایشو جدو بنے گا تسی لکھ سانو سمجھا لو، جدو پبلک ایشو بنے گا تسی اہل علاقہ نو اگر مطمئن کر کے کام نہیں کرو گے، اہل علاقہ جدو سارے خلاف سانو درخواست دیں گے اسی تو پھر چک کے لے جائیں گے، پھر جدو پبلک مطمئن ہوگی پھر تو ہم چھڑ دیں گے، انہیں کیا سارے کو اس تو علاوہ حل، انہیں کیا باقی جے تسی آکو اسی لکھ کے اتے سٹیمپ لا کے تو دے دیئے تھے، انہیں کیا ہے صدر بھی نہیں کر سکتا، وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتا، بات سمجھے کہ نہیں؟ اس کے بعد فقیر گاڑی کے ساتھ کار پہ تھا اور پھر میں ان کے مدرسے گیا، دعوت اسلامی کا جو مدرسہ ہے کہاں ہے وہاں گیا، اس کے بعد میں عبداللہ ابن عمر دیوبندیوں کا یہ مرکز ہے بہت بڑا، وہاں گیا، وہاں کے مفتیان کرام کو بلا کے، یعنی ان کے اعتبار سے جو مفتیان کرام ہیں ان کے جو مفتیان ہیں ان کو بلا کر دکھایا کہ یہ دیکھو قرآن کریم کی حالت ہے، اب اس کے محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جامعہ اشرفیہ گیا فقیر، اس کے بعد جامعہ نظامیہ گیا، جامعہ نعیمیہ گیا، جامعہ قادسیہ ان کا اہل حدیث کا وہاں گیا، اس کے بعد جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے اہل تشیعوں کا وہاں گیا، اس کے بعد ان کا جو داتا دربار پاک کے پاس ہے وہ کیا نام ہے گامے شاہ گیا، وہاں پر یعنی تمام مسالک کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں کیا سمجھتا ہوں ان کو وہ میرا دل جانتا ہے، میرے متعلقین جانتے ہیں، لیکن نہیں، عزت قرآن کے لیے جو کچھ مرضی کرنا پڑے، اگر عزت قرآن کے لیے گٹر میں ہم ہوتے لگا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو گیا، سب کو بتایا، سب نے فتاوی جات دیے، انہوں نے کہا جناب یہ کام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فتاوی جات تو دے دیتے ہیں لیکن پبلک ایشو بنانے سے بچنا ہے تو اہل علاقہ کو مطمئن کرو، یہی وجہ ہے۔ پھر الحمدللہ پنڈی سٹاپ میں اہل علاقہ کو اعتماد میں لیا گیا، اس کے قرب و جوار لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا، تو اس کام کو مزید بہتر کر رہا تھا کہ فقیر کے وہ جو کارکن ہیں محترم افضل چشتی صاحب، تو ان کے بارے میں ایسی چیمیں گوئیاں ہونے لگ گئیں کہ یہ جناب ایسا بندہ ایسا بندہ ایسا بندہ، اس کی وہ جو ہمارے کام کی ایک ترتیب بن رہی تھی وہ وہی بند کر دی۔ یہ ببر حیدری صاحب بیٹھے ہیں، ببر حیدری صاحب چلے گئے ہیں، یہ ابھی ببر حیدری صاحب آئے تھے مجھے دعوت دینے کے لیے، بصیر پور کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے مفتی نور اللہ صاحب کا، ان کے بیٹے چلا رہے ہیں میرے خیال محب اللہ نوری صاحب، اور ان کے آگے صاحبزادے ہیں مولانا نعیم اللہ نوری صاحب، ان کے ساتھ میری آج سے 2 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی انہی کے گھر میں، ببر حیدری صاحب کے گھر میں، تو وہ مجھے آج بتا کر گئے ہیں کہ حضور 2 سال سے بصیر پور کے اس مدرسہ کی طرف سے جو کاغذ والے اشتہار چھپتے تھے وہ بند ہو گئے، ایک ملاقات کا اثر یہ ہوا ہے، اور وہاں مدرسے کے جو کچھ طالب علم ہیں وہ طالب علم مقدس اوراق اٹھا رہے ہیں، اگر کچھ صاحبزادے دوسرے اشتہار بازی کر رہے ہیں تو وہ مفتی نعیم اللہ صاحب نے کہا ہے کہ کہیں رضا صاحب اگر ہمارے جامعہ میں آ کر تو ہمارے دیگر برادران اور ہمارے عزیز و اقارب کو اس حوالے سے گفتگو کریں اور سمجھائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جامعہ بصیر پور کی طرف سے بالکل اشتہار بازی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی محرم کے بعد میں نے وہاں جانا ہے، اب مجھے جہاں بھی جانا پڑا اس کام کے لیے جاؤں گا، بیڑیاں اتار چھڑیاں نے، جیڑیاں بیڑیاں سانوے ہو جے کام نہیں سی کرن دے رہی ہیں۔ تو میرے عزیز میرے پیارے، یہ اصل میں طریقہ ہے مقدس اوراق محفوظ کرنے کا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ پیشگی کسی کو سمجھا لیں طریقہ کار سے اور پھر بھی وہ اڑا رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں
ایک یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا مطالبہ حکومت سے کرنا جرم ہے؟ نہیں سمجھے؟ تحفظ ناموس رسالت کا مطالبہ کرنا کہا جاتا رہا ہے نا کہ جرم ہے حکومت سے. تحفظ ناموس قرآن کا مطالبہ کیوں کر درست ہوگا؟ ہاں، تحفظ خادمین کے لیے ایک ہے کہ ہم کہیں کہ تحفظ ہمیں اس طریقے سے دیں جو ہم چاہتے ہیں. ایک ہے کہ حکومت کے ممبران یہ کہہ رہے ہیں کہ تحفظ اس طریقے سے لو جس طریقے سے ہم دینا چاہتے ہیں. اب طاقت ان کے پاس ہے تو بھئی وہی طریقہ لے لیں، ہمیں تو تحفظ عزیز ہے نا. اور اس طرح سے متعدد پرچہ جات فقیر نے ختم بھی کروائے. قصور میں حادثہ ہوا تھا، الحمدللہ فقیر کی کوشش کاوش سے بورے والا میں ہوا، مکمل کلیئر ہوا، یعنی کہ بالکل صلح صفائی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا مقدمے کا. اور مظفر گڑھ کے اندر ہوا، اس کا خاتمہ کیا. ضلع لودھنا کے اندر ہوا، اس کا افہام و تفہیم کے ساتھ خاتمہ کیا. حتیٰ کہ وہاں پر بہت بڑے ایک دیوبندی ادارہ کے مولوی صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے محمد میاں محمد. وہ دیوبند مسلک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہاں پر. حتیٰ کہ میں نے ان کے ادارے میں بھی گیا. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا یہ فائدہ ہوا، انہوں نے کہا ضلع لودھنا کے اندر وہ امن کمیٹی کا ممبر بھی تھا، امن کمیٹی کا ممبر بھی تھا جو وہاں جامعہ کا محتمم تھا. اس نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ صرف یہ معاملہ نہیں، پورے ضلع لودھنا میں مقدس اوراق کے حوالے سے آپ کے خادمین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ساڑھے نام دے نعرے نہ ماریا کرو، اگے سانو نعریاں ہی تباہ کیتا ہے. اچھا، تو عزیزان من یہ طریقہ کار تھا اور آگ پاک کے سلسلے کو منظم کرنے کا، محفوظ کرنے کا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی اب اس طریقہ کار کے مطابق اس کام کو مزید بہتر کیا جائے گا. باقی رہی بات غیرت کی، کفر کی، مخالفت کی، جب آدمی کے اندر ادب پورا ہو جائے گا نا، پہلے درجے کا ادب، دوسرے تیسرے کا بھی رہتا بھی ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو غیرت کا درس بھی دیا جائے گا اور اس کو کفر کی مخالفت کا درس بھی دیا جائے گا اور وہ نتیجہ بھی دے گا. انشاءاللہ تعالی وہ نتیجہ بھی دے گا. پہلے حلوانے پہندے نا، ایویں ہے کہ پہلے تھوڑا جا وطر ہوئے تو پھر حلوائی دا. زمیندار بیٹھے ہو، وہ وطر ہونا چاہیے تھا نا کہ نہیں؟ پھر حل مارو، پھر اس تو بعد انہوں روٹر ویٹر میں ہو دیا جناب والا زمین دی تیاری کرو. کی کرو؟ تو جے وطر تو بغیر ہی زمین دی تیاری کرنی شروع کر دیو تو کی بڑھتا ہے؟ پھر وہ ڈسکاں چیکیں مار دیا رہنیاں نے. پھر ایویں نا جی، کٹ آؤٹ نہ تے اسی کہنا بلے بلے بڑا کام ہو رہے ہیں. نہیں، اچھا پہلے حل ماریں گے، پھر وہ دیتے بیج بوواں گے، پھر انہوں وقت دیواں گے، آب و ہوا دیواں گے، اُدھے وچ فصل اگے گی، پھل پھل لگے گا. گل سمجھائی کہ نہیں آئی؟ تے بڑا ٹائم لگنا ہے. جڑے پھل پھل کھان والے ہوندے نا، کھان والے، وہ آندے نے ویکھ رضا صاحب ویلی زمین تے گیا بیٹھا. رضا صاحب اب ویلی زمینہ دے جان لگ پیا ہونا.
وہ اللہ دے بندے ویلی زمینہ دے جاواں گے تے پھل پھل والے درخت ودن گے نا. تسی راضی ہو گئے دو چار امباں دے ہوتے، تسی کیا بس یہ جڑے لب گئے نے سانو یہی کافی نے. اسی کیا نہیں، اتھے تے بوٹے ودائی جانے نے، ساڑی ذمہ داری لگی ہوئی. انشاءاللہ تعالی مطمئن رہنا. کسی بھی ویلی زمین دے ہوتے گیا ویکھو تے پریشان نہیں ہونا. حضرت صاحب قبلہ نے تمام زراعت دے ہتھیار بھی دیتے نے، طریقہ کار بھی دیتے نے، تے درد بھی عطا فرمایا ہے. تے انشاءاللہ تعالی فصل لہراندی ہوئی تو انہوں نظر آئے گی، تھوڑا وقت لگے گا. مطمئن رہنا. یہ جڑا اطمینان ہے نا، یہ دل دا اطمینان، یہ دستا ہے کہ حق دے ہوتے ہیں. الحمدللہ بے قراری نہیں ہے. اج تسی جننے درویش بیٹھے ہو، میں کسی نو فون کیتا ہے کہ یار تہاڈی مہربانی آستانے آ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، بچے نہ بھیجو، چندے نہ دیو، انہاں نو چھڈ دیو تے سانو نہ چھڈیا جے، نہیں تے تہاڈے خلاف کلپ لاواں گا تے ہو جیاں گلاں کھولاں گا جڑیاں تسی کسے پاسے منہ وکھان جوگے نہیں ہونے. نہیں ایو جی چھوچے ہاتھ کنڈیاں دی ضرورت ہی نہیں ہے. حق کے اور حق اپنا لوہا منوا کے رہتا ہے. تو میرے عزیز میرے پیارے، اے ضروری فضائل مسائل سن. آخر دے اندر حالیہ حادثہ جڑا قرآن مال شریف دے والے نالو ہے، پنڈی راجپوتاں دے اندر خادمین موجود سن. اتھے چند ایسے بندے آئے نے جڑے کہہ لو بھی میرے خیال نماز بھی بمشکل پڑھ دے ہوں. حاجی اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے نے. انہوں دا بیٹا ہے رانا شاہد صاحب، اور رانا شاہد صاحب تشریف لے آئے نے اتھے جناب غوث زمان. انہیں آن کے قرآن محل بند کروایا، گالاں گولاں کڈیاں نے. ساڑھے خادم نے انہیں کہا تینوں میں چھتر ماراں گا جے تو نہ نکلے آئی تو تے یہ انہیں سی آپ چلا لیں گے. میں انہوں نے کہا یار جی وہ چلانا چاہتے ہیں تے آ جا. اچھا جس دن انہوں نے قرآن مال شریف لیا ہے نا بھی ایسی آپ چلانا ہے، اس دن میں نے کافی ساتھیاں نے کہا ہے کہ حضور اے جڑی پک اپ سندر بھیجی ہے نا تسی، یہ تواڈے نام ہے. حمزہ سلطان نے نہیں دیتی جڑی پک اپ، یہ فقیر دے نام ہے، رجسٹریشن ہی فقیر دے نام ہے. تے انہاں کول واپس کھولو. میں کہنا میں کوئی ڈے نیچ دماغ والا نہیں ہاں کہ رب دا نام چکدا پھردا ہے تے میں وہ بند کر. بلکہ کتاباں رکھیاں نے حمزہ سلطانی کول بھی پوچھ سکتے ہو، کئی کچھ دفعہ ہوئے کہ نہ ہوئے، ورنہ 2-4-5 ہزار میرے کول جڑا ہوندا ہے میں وہ دی خدمت کر دینا ہونا کہ یار یہ بندہ کام کرنا ہے. ٹھیک تو وہ آئے نے، انہوں نے بٹی دے اتلے حصے نو منہدم کیتا ہے، تھلے دروازے توڑ کے انہوں نے بند کر کے سیل بند کر کے دے جناب والا چلے گئے نے. پھر پیغام یہ بھیجا ہے 2-4 دن بعد کہ اگر چلانا چاہتے ہو تو یہ اسٹام لکھ کے دے دیو کہ اتھے جو کچھ ہوئے گا وہ دے اسی ذمہ دار ہاں. میں کہا جی اگے کیا اسٹام یہ لکھیا ہویا سی کہ جو کچھ ہوئے گا تسی ذمہ دار ہو. تسی جدو اعلان کر دیتا سی ہر پاسے کہ آستانے تو لا تعلق ہو گئے ہیں تو انہیں ٹھنڈ پہ جانی چاہیے سی تو انہوں. پھر جرمدار سجادگان نے تسی انہاں دا کیک کٹنا بند کرو نا، نیک کم کیوں بند کر دے ہو؟ دیکھو نا جی ساڈا جرم کیک کٹنا ہے نا، تے کیک کٹن ساڈا بند کرنا. ایڈا نیک کم حضرت صاحب قبلہ نو آن کے دسے عرفان صاحب نے حضور اتھے ہمسائے نے ایک سیڈ ہمسائے بندے نے، 3 سیڈاں قبرستان ہیں. انہیں آکھیا حضور ایک سیڈ والے جڑے ہمسائے نے نا وہ آندے نے کہ دھواں تنگ کرتا ہے. آپ نے فرمایا انہوں نے سمجھاؤ یہ دھواں نکل رہا ہے تے بچے ہیں، دھواں نکل رہا ہے تے بچے پے ہیں.
نہیں تے توں کڈ چھڈنا ہے اس دھویں نہ نکلنا نے۔ اتوں کی جملہ بولیا جا رہا ہے کہ اپنے باپ دی قبر دے کول بٹھی بنا لے۔ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں۔ اگر میرے والد الاقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام انج لیا جا رہا ہے تے جے میں اس دے اتے غیرت کراں تے او پاک نامہ دے کم بند ہون دے غیرت نہ کراں تے میرا ایمان جانا ہے۔ جے میں اتھے نہیں کر سکدا پیا، تہاڈا ہاتھ نہیں ظلم دا ڈک سکدا پیا، تہاڈی زبان نہیں روک سکدا پیا، کہ میں اپنے باپ دی غیرت کی کرنی ہے؟ اس دے مقابل میرے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں یہی سمجھا گئے نے، پتر سب تو پہلے دین دی غیرت۔ تو لہٰذا عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی دی مدد اور نصرت دے نال انشاءاللہ العزیز جنہ لوگاں ایتھے FIR نہیں سی کروائی، ویکھنا اس فقیر حقیر نہ چیز اس تواڈے درویشاں دی جتی نوں لگی مٹی بھی چنگی ہے فقیر تو تے جے حضرت صاحب قبلہ دی روحانیت طیبہ ساتھ دین والی ہوئی نا، انہاں لوگاں دے ہتھوں ایتھے قرآن محل بھی بنواواں گا تے مقدس اوراق دا کام بھی کرواواں گا۔ ایسے بے ضمیر مریدوں کی ضرورت نہیں جن کی لگامیں دین کے ہاتھ میں نہ ہوں، جن کی لگامیں کسی ایسے مخبوط الحواس بندے کے ہاتھ میں ہوں جو کبھی تو وقت کا فقیر کو کامل مقبول بارگاہ ولی سمجھے اور کبھی کہے جمن تو پہلو ہی سانو پتا سی انہاں پہ ایمان جمنا ہے۔ ایسے مخبوط الحواس کے ہاتھوں میں جن کی لگامیں ہوں گی نا، ایسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگلے دن آستانہ عالیہ مہرآباد شریف کے شہزادے تشریف لائے ہیں، تو مجھے کہنے لگے، بڑے حضور کے پڑھ پوتے تھے، مجھے سلام دعا کے بعد کہنے لگے کہ میں نے آپ کے والد بزرگوار کی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت بڑی سعادت سے محروم ہو گیا ہوں۔ تاہم فاتحہ کے بعد مجھے کہنے لگے مبارک ہو۔ میں بڑا حیران ہویا، ابھی مبارک کس گل دی دے رہے ہیں؟ میں کہا حضور کس گل دی؟ فرمایا او طبقہ تواڈے چوں نکل گیا ہے جیڑا تواڈا ہے ہی نہیں سی۔ میں کہا جی خیر مبارک، اساں بھی یہی سمجھدے ساں، تاں اسی عرس مبارک دے خطبے دے اندر یہی پڑھیا سی، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اساں تے عافیت تے سکون محسوس کر رہے ہیں، دلی طور دے ہوتے یقین منو کہ تعفن نکل گیا۔ ہن وہ طبقہ واپس آئے گا اور واپس آ رہے ہیں جنہ دا قلبی تعلق حضرت صاحب قبلہ دے نال ہے۔ ضلع لودھراں کی بات رہ گئی ہے کہ وہاں ایک جگہ ہے، وہ شام لاٹ کی جگہ ہے، سرکاری زمین ہے، LDA کے قبضے میں ہے۔ تو وہاں پر غریب بیٹھے ہوئے تھے کافی گھر، اس میں کچھ گھر ہمارے مریدوں کے تھے، حضرت صاحب قبلہ کے مریدوں کے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ زرعی زمین بھی ہے ان کے قبضے میں، ساتھ میں کوئی جاگیردار رہتے ہیں، زمیندار جاگیردار آپ کو پتہ ہے ظالم ہوتے ہیں۔ تو اس جاگیردار نے نا وہ حل لگاتے ہوئے نا کچھ زمین جو ان کے پاس تھی، ہمارے درویش نہیں، ہمارے درویش کی برادری والے جو تھے،
ان کے پاس جو زرعی زمین تھی سرکاری، انہوں نے کیا کیا کہ حل لگاتے ہوئے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا بننے دی لڑائی، وہ انہوں نے بننا توڑا، ان کا اس طرف کر دیا۔ ان کے 4-5 لڑکوں نے کیا کیا، ان کا ایک بزرگ تھا عمر رسیدہ، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، انہوں نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ان کے ہاتھ پڑتے تھے، بڑے اونچے اونچے، گورنر تک ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے گورنر سے سفارش کرائی، RPO ملتان کو، RPO ملتان نے ACDC کو فون کیا، لودھرا والوں کو۔ انہوں نے کیا کیا، LDA کی طرف سے نوٹس بنایا جس میں انہوں نے تاریخ پیچھے کی ڈالی، 3 دن کا وقت دے کر انہوں نے جناب کہا کہ مہینہ ہو گیا نوٹس دیے، ابھی تک تم اٹھے نہیں۔ LDA کی گاڑیاں آئی، LDA کے ٹریکٹر آئے، LDA کے یعنی قانونی سطح پر انہوں نے کام کیا۔ واگزاری زمین کا جو مسئلہ نہیں چلا تھا کہ بھئی سرکاری زمینیں واگزار کراؤ، تو انہوں نے اس کیس میں ان کو ڈھانپا، اور کیا کیا انہوں نے، ساتھ میں وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آئے اپنا درد نکالنے کے لیے کہ ہمارے بزرگ کو انہوں نے مارا تھا۔ اب وہ ڈنڈے سوٹے وہ چلاتے رہے، ٹریکٹر LDA والے چلاتے رہے، کرینے وہ چلاتے رہے، گھر گرا دیے، منہدم کر دیے، ظلم کیا، زیادتی کی۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو جزاؤ سیئات بمثلھا، جزاؤ سیئات سیئات مثلھا، اتنی سزا دو بس برابر کی۔ یہ تو نہیں ہے کہ تم بھی کسی ان 4 لڑکوں کو اتنی چھتر مار لو، یا وہ معافی مانگتے ہیں، معافی برابر کر دو۔ لیکن حکومت بھی ظلم کی ہے، قانون بھی ظلم کا ہے، ناانصافی ہے ہر طرف، تو انہوں نے جناب ان کے گھر منہدم کر دی۔ تو ہمارے وہ چند درویش جو تھے، میں نے ان کو حاجی شہد خان صاحب جتوئی ہیں، حضرت صاحب قبلہ کے دوست ہیں، اور 1982 سے آپ کے وہ دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر اچھے خاصے آفیسر ہیں بہاولپور میں، اور بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت قبلہ کہتے ہیں میرے رابطے کرنے سے آپ پریشان نہ ہونا، والد بزرگوار مجھے فرما کر گئے ہیں کہ میرے محمد سینار رابطے رہا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جدو آئے نے آپ میرے کو پوچھے ہے کہ وہ دن رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے ان کے پاس بھیجا، انہوں نے وہاں تحقیق کی، ساری تفتیش کرنے کے بعد تو وہ بہت بڑے اونچے محکمے کے اندر بڑے افسر ہیں وہ، اور ہماری بڑی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے ساری بات سن کر مجھے فون کیا حاجی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ حضور والا ان کا معاملہ صلح کے بغیر حل نہیں ہے، یہ چند بندے آ جائیں، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا اور میں ان کی صلح کروا سکتا ہوں۔ یہ اگر یہ سوچیں کہ یہ ان کے خلاف کارروائی کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ تک بھی ان کے خلاف کارروائی قانونی کرنے میں ناکام ہے، ادارے کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو ان سے بدلہ لیا ہے وہ انہوں نے قانونی طرز پر بدلہ لیا ہے۔ تو میں نے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ میرے پاس بھی یہاں آئے، میں ان کا ہر مہینے تعاون بھی بھیجتا رہا، پورا سال 5,000 10,000 5,000 سے کم کبھی بھی نہیں دیا ان کو۔ وہ جس کے کمر میں زخم بھی ہے، اس کی ویڈیو بھی اکثر وائرل ہوتی رہتی ہے۔ تو وہاں میرے جو منتظم ہیں راؤ مجاہد صاحب، ان کے ذریعے سے میں نے ان کو بسترے بھجوائے، راشن بھجوایا، ہر ماہانہ مالی تعاون بھجواتا رہا۔ میں ان کو بار بار سمجھاتا رہا کہ آپ صلح کر لیں۔ کہنے لگا جی برادری کے لوگ نہیں مان رہے۔ میں نے کہا یار پھر ہمارا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم ایسی ذاتی لڑائیوں میں نہیں پڑ سکتے۔ انہوں نے کیا کیا، اس دفعہ وہ حضور بخش ایک مرکزی منتظم وہ راجن پوری، اس کو بھیجا، اس نے جا کر وہاں درخواست دے دی، ملتان سے دھرنے سے وہاں جا کر درخواست دے دی DC لودھرا کو کہ خادمین عالمی تنظیم تحفظ اوراق کے خلاف ظالمانہ کارروائی کی گئی، ان کے گھر منہدم کر دیے گئے۔ انہوں نے یہاں سے رجسٹرار عالمی تنظیم تحفظ اوراق کا رجسٹریشن دیکھا تو رجسٹریشن نکلی نشتر ٹاؤن کی۔ انہوں نے نشتر ٹاؤن رابطہ کر کے تو ان سے ممبران کی لسٹ منگوائی DC لودھرا نے۔ تو انہوں نے کہا یہ آنر اس کے مفتی فضل احمد چشتی صاحب تو نہیں ہے، اس کے آنر تو مفتی محمد رضا ہیں کوئی۔ تو یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم DC کے آفس سے ریڈر DC نے فون کیا راؤ مجاہد صاحب کو،
وہ راؤ مجاہد صاحب اب بھی لودرا میں موجود ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ اگر آپ عالمی تنظیم تحفظ اور آگ کو اس کے بیک میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قبضہ گروپ کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو ہم عالمی تنظیم کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، یا پھر آ کر ہمیں لکھ کر دیں برات کا اظہار کہ عالمی تنظیم کے جو صحیح ممبر اور صحیح عہدے داران ہیں وہ ان کی پشت پناہی میں نہیں ہیں۔ تو دیکھو یہ ایسے طریقے اگر ہم چھوچے ہتھ کنڈے کریں گے تو ان سے نقصان ہوگا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ اور پھر یہ جو پاور شو کرنے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، یہاں چہلم میں بھی جو پاور شو کیا گیا میں نے اس کے نقصان کی طرف کمرے میں بیٹھ کر استدعا کی تھی، میں نے کہا ایسا نقصان ہوگا جو ناقابل تلافی ہوگا۔ وہ دیکھو افرادی قوت کو توڑنے کی جو سازش تھی دشمنوں کی کامیاب ہو گئی، ہم نے وہ افراد توڑ لیے۔ اب پھر ملتان جا کر ہم نے پاور شو کر کے پھر حکومت کے ساتھ ٹکراؤ کا ہم نے وہاں پر اعلان کیا، جو نہیں جائے گا وہ حرامی ہے، تو پھر وہ اسٹیٹ مسئلہ بنا دیا ہم نے۔ جب وہاں اسٹیٹ مسئلہ بنے گا تو کیا اب خفیہ طاقتیں آپ کے افرادی قوت ویسے رہنے دیں گی؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کس طرف چلے گئے ہیں؟ کیوں مادی اسباب اور مادی وسائل کے بل بوتے پر خود کو عروج دینا چاہتے ہیں؟ مادی وسائل اور مادی اسباب میں کچھ بھی نہیں رکھا، اگر کچھ رکھا ہے تو روحانیت میں رکھا ہے۔ اگلے دن ضلع رحیم یار خان سے میں جب موٹر وے چڑھا، ٹول پلازا کراس کیا تو ہمارے پاس سے 4 گاڑیاں گزری، بڑی گاڑیاں، وہ بڑی ڈگی والیاں، جنہاں کو بڑی ڈگی والیاں ہوندی ہیں نا تو انہاں کو پھر ڈگی والیاں آ جاندیاں، وہ گڈیاں گزریاں نے جناب تے 4-5، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ 4-5 گڈیاں تے درویش ایک مینوں آندا حضور ہن تواڈے کول ایویں دی گڈی ہونی چاہیے۔ میں کہ توبہ کر دے، لا حول ولا قوت پڑھ تے رب کولو ایمان مانگ۔ جے تیرے کول دل دی نگاہ ہوئے نا تے تینوں نظر آوے کہ اے گڈی جڑی چلدی پئیے نا تے غریباں دا خون تے غریباں دے لوتھڑے کیویں اڈ کے جا رہے ہیں ادھر ادھر۔ میں کہ تو کیوں یہ دعا نہیں منگدا کہ انج دا حال بنیا ہوئے کہ خادم سواری دے اتے بیٹھا ہوئے تے آقا نے لغام پڑھی ہوئے، وہ روب منگو جس روب دے اندر رب نے اثر رکھے۔ رب ذوالجلال وہ روب سانو دے گا ادب نال، ادب نال، ادب نال۔ ہن ادب دا کم انشاءاللہ تعالی، ادب دی دعوت ہر جگہ دے پہنچاواں گا، ہر تھان دے پہنچاواں گا، اور فقیر نو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کامیاب بھی کرے گا۔ اخلاص سے نیت منگنا رب کولوں اور مخلص دوست منگنا رب کولوں۔ اللہ رب العزت ساڈا حامی و ناصر ہوئے۔ السلام علیکم۔